اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماہ ایمان میں آپ کا میزبان حسین علی ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے خداوند متعال کے لیے تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد اس ذات پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی اور عقل جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ درود و سلام اس کی برگزیدہ ہستیوں، انبیاء اور رسل اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے لیے کہ جن کی زندگی نے ہمیں جینا سکھایا اور جن کی زندگی کے تمام تر اسباق نے ہمیں حقیقی انسان بننا سکھایا۔ ناظرین کرام، ماہ ایمان میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم مختلف علماء کرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا دن جو ایک مناسبت بھی ہے 10 رمضان المبارک، اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ ایک تاریخی اور ایک بہت ہی اپنی انفرادیت رکھتا ہے اس حوالے سے کہ 10 رمضان یوم وصال ہے اس عظیم خاتون کا جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں محسنہ اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی میری مراد بی بی جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کی ذات مقدسہ کے کیا کمالات ہیں، کیا فضائل ہیں، اور کن حالات میں آپ نے نہ فقط نبی کی نصرت کی بلکہ خود دین اسلام کی نصرت کی۔ تو اس محسنہ اسلام کا ذکر آج اس لحاظ سے بہت ضروری ہے چونکہ آج آپ کی رحلت اور وصال کا دن ہے۔ اس لحاظ سے تمام مسلمانوں سے، تمام اہل اسلام سے تعزیت بھی عرض کرتے ہیں، اور کسی بھی شخصیت کا دن جو ہے، کسی بھی شخصیت کی مناسبت اس لحاظ سے بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم اس شخصیت کے بارے میں معرفت حاصل کریں، ہم اس شخصیت کے بارے میں جانیں کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے، ان کے کیا کمالات ہیں، ان کے کمالات سے ہم کیسے اور کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے آج ہماری گفتگو کا سلسلہ اور گفتگو کا محور جو ہوگا وہ بی بی جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ قرار پائیں گی۔ چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمانوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ہادی ٹی وی کی اسکرین کی ہمیشہ زینت بنتے آتے چلے آ رہے ہیں میری مراد جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ شیخ محمد شفا نجفی قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب بہت شکریہ، اور آج کے یوم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تعزیت بھی عرض کرتے ہیں، اور بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران نقوی صاحب، جو ایک بہترین سوز و سلام کی دنیا میں اپنا نام رکھتے ہیں اور منقبت خوانی کے دنیا میں بھی اپنا ایک بہترین نام رکھتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب عمران نقوی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں بی بی کی شان میں منقبت پیش فرمائیں، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ آقازادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، تیری بیٹی نے دنیا میں کیا ہے ثابت، تیری بیٹی نے دنیا میں کیا ہے
ثابت نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا۔ اور حاصل کلام شعر سماعت کیجیے گا کہ بیٹی زہرا علی داماد نواسے حسنین، کہ بیٹی زہرا علی داماد نواسے حسنین، اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا، اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، اس لیے شرط ہے مادر زہرا ہونا۔ بہت ہی اعلیٰ کلام، بہت ہی خوبصورت آواز میں، بہت شکریہ، آپ نے ایک خوبصورت نشست کا بہت ہی خوبصورت آغاز فرما دیا۔ تو ابھی چلتے ہیں آغا صاحب کی خدمت میں، اور آغا صاحب سے اسی حوالے سے استفادہ کرنا چاہیں گے کہ آغا صاحب جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب، اور اتنے کمالات کی حامل ہیں آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، تو روایات میں اور تاریخ میں آپ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے کیا ملتا ہے کہ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووجدک عائلا فاغنا۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسے میرے برادر عزیز ہاشمی صاحب نے فرمایا، یہ تاریخ جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی جانگداز رحلت کی تاریخ ہے۔ ہم اس مناسبت سے قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بالخصوص اور تمام مومنین مومنات کو بالعموم ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ ہم سب کو خصوصاً خواتین کو اس مکرمہ اور معظمہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، کسی بھی انسان میں جو کمالات قابل تصور ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض کمالات وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے اور موروثی طور پر باپ دادا سے، والدین سے انسان تک منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ آج کی دنیا سائنس بھی اس کی تصدیق اور تائید کرتی ہے، اور اسلامی روایات بھی۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو بہترین نمونہ ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے برادر گرامی جناب عقیل سے یہ کہنا کہ آپ کسی غیرتمند بہادر خاندان سے میرے لیے کسی رشتے کا، خاتون کا انتخاب کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے ایک بہادر فرزند عطا فرمائے جو کربلا میں میرے بیٹے کی مدد کر سکے۔ یہ خود امیر المومنین کا یہ فرمانا، اپنے بھائی سے مشورہ لینا، یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ظاہر ہے
کہ خاندانی خاتون ہوگی، غیرت مند اور شجاع اور بہادر خاندان سے اس کا تعلق ہوگا، تو وہ خاندانی خصوصیات اس خاتون میں ہوں گی، اور وہ خاندانی خصوصیات اس خاتون کے دودھ کے ذریعے اس کی اولاد تک وہ منتقل ہوں گی۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ توقع پوری ہوتی ہے، خواہش پوری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جناب ام البنین کو وہ 4 بیٹے عطا فرماتا ہے، حضرت عباس اور ان کے 3 بھائی، کہ جنہوں نے کربلا میں ایک وفا کی اور بہادری کی تاریخ وہ رقم کی، اور دنیا آج وفا کی نشانی اور علامت کے طور پر علمدار حسین کو یاد کرتی ہے۔ تو یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کچھ خصوصیات خاندانی طور پر اور موروثی طور پر منتقل ہوتی ہیں، جو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں انسان بطور معجزہ دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ یہ نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ خاتون جنت علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ بابا آپ جو ہے نا وہ اپنے ان دونوں نواسوں کو، حسن اور حسین کو، اپنے کچھ کمالات جو ہے نا وہ انہیں منتقل کریں یا ان کو وراثت میں دے دیں۔ اب خاتون جنت اگر یہ کہتی ہے، کوئی بھی ماں وہ اپنے میاں سے کہے، اپنے بابا سے کہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے نواسوں کو اپنی جائیداد میں سے، مکانات میں سے، گاڑیوں میں سے کوئی مکان، کوئی پلاٹ اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو دیں، یہ سب کے لیے قابل فہم ہے، یہ سب کے لیے قابل فہم ہے، اختیاری چیزیں ہیں۔ ہاں اختیاری چیزیں ہیں۔ آپ جس کو چاہیں اپنے بیٹوں میں سے، بیٹیوں میں سے، نواسوں یا پوتوں میں سے، جس کو جو مکان دے دیں، جو جتنا پیسہ دے دیں، جو گاڑی دے دیں، لیکن ایک اخلاقی صفت جو آپ کے اندر موجود ہے وہ آپ کسی دوسرے تک منتقل نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ خواہش تو کر سکتے ہیں، خدا سے دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنا فلان کمال اپنے فلان کو منتقل کریں، فلان کمال فلان کو اس کا وارث بنائیں، یہ معجزہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ خاتون جنت کا یہ فرمائش کہ اپنے کچھ کمالات جو ہے نا ان کا حسن حسین کو وارث بنائیں، اور پھر رسول خدا کا یہ فرمانا کہ مثلا فلان کو جو ہے میں اپنی ہیبت دے رہا ہوں، فلان کو اپنی شجاعت، یہ پھر یہ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے۔ یہ ہر کوئی اس طرح اپنی شجاعت، اپنے وہ ہیبت، اپنا روب، اپنا دبدبہ، اپنا جلال، وہ یعنی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بطور معجزہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیٹی کی اس خواہش اور فرمائش کو پورا کیا اور فرمایا کہ میں اپنی شجاعت کا حسین کو وارث بناتا ہوں، اگر مجھے صحیح یاد ہو، اور ہیبت کا وارث جو ہے وہ حسن کا بناتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نے بطور معجزہ آن حضرت کے اختیار میں رکھا ہے کہ یہ دو جو پسندیدہ صفات ہیں وہ جس کو چاہیں آپ منتقل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، وہ اختیاری صفات اگر قابل تعریف پسندیدہ ہوں تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، عقل مند اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر ناپسندہ ہو، قابل مذمت ہو تو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سخاوت مثلاً قابل تعریف صفات میں سے ایک اخلاقی صفت ہے، اسی طرح بخل، کنجوسی، یہ ناپسندیدہ اور قابل مذمت صفت ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے، جو چاہے سخی بنے اور جو چاہے مثلاً وہ بخل کا وہ مظاہرہ کرے۔ میں وہ ایک عبارت نقل کرنے لگا ہوں کہ جس میں آپ کے جو چچا تھے ورقہ بن نوفل، وہ اپنے خاندان کے تمام افراد کو، یعنی کتاب میں وہ چند افراد کا نام لیا ہے، سب کو بلا کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں، مناقب کے بارے میں، ان کے کمالات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان کو وہ جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تعبیر یہ ہے
وہ کہتے ہیں ورقہ بن نوفل یا معشر قریش، اے گروہ قریش، یا جمیع من حضرنی، اور اے حاضرین مجلس، ہماری تعبیر میں اے حاضرین مجلس، انی اسألکم ما تقولون فی خدیجہ بنت خویلد، یہ خدیجہ بن خویلد کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ فَنَطَقَ الْعَرَبُ بِأَجْمَعِهِمْ، یعنی یہ ان حضرت کے رشتہ ازدواج میں آنے سے پہلے کی بات ہے، خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی مادر گرامی بننے سے پہلے کی باتیں ہیں یہ تو وہ فَنَطَقَ الْعَرَبُ بِأَجْمَعِهِمْ، سب نے بیک زبان یہ جواب دیا، فَقَالُوا بَخًّا بَخًّا لَقَدْ ذَكَرْتَ وَاللَّهِ اشرف الاوفا، آپ نے انتہائی باشرافت ہستی کا ذکر کیا ہے، وَأَنْسَبَ الْأَعْلَى، اور ایک اعلیٰ نسب ہستی کا ذکر کیا ہے، وَالرَّأْيَ الْأَزْكَى، اور ایک انتہائی صائب الرائے۔ دیکھیں ایک خاتون کی یہ صفتیں جو ہے نا وہ خاندان کے لوگ بیان کر رہے ہیں، ایک صائب الرائے ہے، اس کے فیصلے 100% درست ہوتے ہیں، نسب کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے یہ اعلیٰ اور وہ عرفہ ہے۔ یہ جملہ میں اپنے محترم ناظرین و سامعین کو سنانے لگا ہوں، من لا یوجد لہا نظیر فی نساء العرب والعجم، عرب اور عجم، عجم غیر عرب کو کہا جاتا ہے، ہم بھی عجم ہیں، ایرانی بھی، افغانی بھی، ہندوستانی بھی، جو عرب نہیں ہیں وہ سارے کے سارے جی ہاں، عرب اور عجم میں یعنی اس خاتون کی کوئی نظیر مثال یا ہم پلہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ان کے یعنی جو یعنی قریش کے بڑے بڑے تھے ان کا یہ جواب ہے۔ آگے پھر یہ بتاتے ہیں کہ اتحمدون ان تکون بلا بعل، یہ گویا ان کے رشتے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ورقہ بن نوفل اپنے خاندان کے بزرگان سے کہتے ہیں کہ ایسی باعظمت اور باشرافت خاتون، آخر اس کو کسی نہ کسی سے اس کو رشتہ وہ ازدواج سے منسلک ہونا چاہیے، کیا تم یہ چاہو گے کہ وہ اسی طرح جو ہے نا وہ بغیر شوہر کی زندگی گزارے؟ فقالوا لیس بواجبن، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایسے ہی رہیں، بلکہ کہتے ہیں وقد وجدنا الخطاب لہا کثیر، بہت سارے لوگوں نے رشتے بھیجے ہیں، بہت سارے لوگوں نے وہ خواستگاری کی ہے، لیکن وہی تابہ، لیکن ہر دفعہ یہ ان کو جواب دے دیتی ہیں۔ یعنی اس مکرمہ کا خیال یہ ہے کہ یعنی اب تک جتنے بھی خواستگاری ہوئی ہے، رشتے آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی میرا ہم پلہ اور کفو بننے کی ان میں صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ یہ ان کے اس کی بات ہو رہی ہے، ان کے جو خاندانی فضیلتیں ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور امہات المومنین میں شامل ہے، مادر زہرا۔ میرا خیال میں یہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے کہ سیدۃ نساء العالمین کی مادر گرامی ہے۔ یہ ہم سے اگر کوئی پوچھا جائے تو پتہ نہیں ہم گمبگو کے جو ہے نا وہ شکار ہو جائیں، کن کن فضائل کا ہم موازنہ کریں۔ جی رسول اسلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام کی مادر گرامی ہیں، اور جیسے میرے عزیز اشارہ کر رہے تھے حسنین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ نانی ہیں، تو یہ کچھ نسبی جو ہے نا وہ عظمتیں ہیں۔ اچھا آغا صاحب، ایک چیز جو میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر فرمایا کفو کا، تو یہ بہت اہم ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے کہ رشتہ ازدواج میں کفو اور ہم پلہ ہونا کس لحاظ سے ضروری ہے اور کس قدر ضروری ہے، اس بارے میں کیا رہنمائی دیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے فقہا نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا
ایک کنواری لڑکی جو کہ باکرہ ہے کہلاتی ہے عربی میں، اس کا کہیں اگر رشتہ کسی کو دینا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، تو کیا ولی جو کہ باپ دادا ہیں ان کی اجازت کی ضرورت ہے یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟ اس میں جو باقی وہ اہل سنت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، یعنی فقہا ہیں، حنفی، امام ابو حنیفہ، شافعی اور حنبل اور مالک کے ان کے اقوال مختلف ہیں، اور فقہ جعفری میں جو ہے نا وہ ہمارے فقہا کا ان سے کچھ مختلف ہے۔ تو ہمارے ہاں خاتون اگر کنواری ہے تو باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت ہے کہ جہاں پر باپ یا دادا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاتون خود مختار ہوتی ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ جو ہے نافذ وہ ہو جاتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ اور یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، آپ نے چھیڑ دیا ہے، تو میں اس شق کو بھی بیان کر دوں کہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں اصولی طور پر تو کنواری لڑکی کا نکاح باپ دادا کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا صاحب، آپ کی اجازت سے ہم اس پہ تفصیلی تھوڑی گفتگو کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ تو ناظرین کرام، یہاں پہ ایک وقفہ ہوا چاہتا ہے، تو وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماہ ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہماری آج کی گفتگو کا محور و مرکز ایک بہت ہی عظیم شخصیت محسن اسلام جناب بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ ہے، اور اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، تو ہم چلتے ہیں آغا صاحب کے محضر میں۔ تو آغا صاحب، بی بی کی ہی سیرت کے مطابق ایک شرعی مسئلہ اور ایک معاشرتی مسئلہ جو بہت اہم ہے اور جس کی طرف رہنمائی بھی چاہیے اور ضروری بھی ہے، وہ اسی حوالے سے جیسے آپ بیان فرما رہے تھے کہ کفو ہونا یہ رشتہ ازدواج کے لیے کس حد تک ضروری ہے، اور کفو ہونا اس کے معیارات کیا ہیں، کن معیارات پہ ہم کہیں گے کہ یہ کفو ہے اور یہ کفو نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصولی طور پر تو اگر لڑکی کنواری ہے تو خود لڑکی کی رضامندی اور اس کے علاوہ باپ دادا ان کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے فقہا کا خصوصاً آغا سیستانی کا 2 ٹوک فتویٰ ہے، لیکن کچھ استثنائی صورتیں ہیں کہ جہاں ان کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی باپ دادا کی اجازت کے بغیر خاتون جو ہے وہ فیصلہ وہ کر سکتی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں: اگر شادی خاتون کی ضرورت ہے، ظاہر ہے شادی خاتون کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً جب اس کی عمر وہ زیادہ ہو جائے۔ وہ حدیث بھی ہے، جب تمہاری بیٹی جو ہے وہ سن بلوغ تک پہنچتی ہے اور وہ دوشیزہ ہو جاتی ہے تو وہ اس پھل کے مانند ہوتی ہے جو پک کے تیار ہو، اس کو تم خود اگر نہیں اتارو گے تو یا ہوا کی وجہ سے یا ایسی کوئی اٹھا کے لے جائے گا یا گر جائے گا اور وہ جو ہے نا وہ ناقابل استفادہ ہوگا۔ اس طرح تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ جلدی کرو۔ اچھا جی، عورت کی خاتون کی ضرورت ہو شادی اور اس کو شرعی اور عرفی کفو مل رہا ہو، یہ تعبیر ہے، شرعی اور عرفی۔ ظاہر ہے شرعی میں ظاہر ہے ایک مسلمان خاتون ہے تو اس کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کلمہ گو بھی ہے، نعوذ باللہ، اگر وہ ناصبی ہے، دشمن اہل بیت ہے، تو وہ تو منکر خدا کی طرح ہے، اس سے نکاح ایک مومنہ کا، مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر ناصبی نہیں ہیں لیکن اثناعشری نہیں ہیں اور وہاں ایسے بندے کو خاتون کا مومنہ کے رشتہ دینے کے نتیجے میں اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، وہاں پر یہ عمل حرام ہے۔ شاید نکاح صحیح ہو لیکن یہ فعل حرام کے مرتکب ہوں گے، گناہگار ہوں گے کہ کیوں یعنی اس کو خطرے میں ڈال دیا اس کی ایمان کو، کہ خصوصاً آج کے حالات میں ہو سکتا ہے وہ دباؤ ڈالیں، آئے دن اس کے جو ہے مذہبی رسومات پر اعتراض کریں، اس کے عقائد پر حملہ کریں اور رفتہ رفتہ تنگ آ کے ہو سکتا ہے وہ اپنا عقیدہ جو ہے نا اس سے دستبردار ہو جائے۔ تو ایک تو یہ شرعی ہے، جیسے مومن کا کفو ہے، جو اس طرح کی تعبیر ہے۔
ایک عرفی ہے ہاشمی صاحب، عرفی میں دیکھیے ایک خاتون ہے جو انتہائی لائق ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، بی اے کیا ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے، یا ڈاکٹر ہے، اچھا اسپیشلسٹ ہے، وہ ڈبل جو ہے نا وہ FRS کیا ہوا ہے، اور اس کا رشتہ دے رہے ہیں ایک سیم پر جو ہے نا وہ میٹریکولیٹ کو۔ اصلاً ان دونوں کی سطح فکر سوچ کا انداز جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ آئے دن جو ہے نا وہ گھر میں یہ اختلافات ہوں گے، یعنی کوئی برابری نہیں ہے ان کی سوچ میں، طرز تفکر میں برابری نہیں ہے۔ تعلیمی اعتبار سے جو ہے نا دونوں کا لیول جو ہے نا وہ اگر مکمل برابر نہیں تو کم از کم قریب ہونا چاہیے، تاکہ یہ ذہنی ہم آہنگی جو ہے نا وہ ان کی ہو سکے۔ اگر وہ خاتون کی ضرورت ہے شادی اور اس کو شرعی اور عرفی کفو مل رہا ہے، لیکن باپ یا دادا ضد برائے ضد کسی وجہ سے ضد کر کے جو ہے نا وہ اس کو اجازت نہیں دیتا، ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس کی سابقت ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب کے ہاں 3-4 لڑکیاں تھیں، تقریباً 3 لڑکیوں کی بیٹیوں کی شادی وہ کر چکا تھا، دوسری بیٹی پتہ نہیں 25-30-35 سال کے ہونے والی تھی، اور جو رشتہ آتا تھا اس کو ٹھکرا دیتا تھا۔ علماء کہتے تھے کہ بھئی کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو ایک ہی بیٹی رہ گئی ہے، اس کی بھی شادی کر دوں تو میری خدمت کون کرے گا؟ وہاں کے علماء کرام نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور کہا کہ بھائی تم روتے رہو۔ انہوں نے باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی کی جو ہے نا وہ مناسب جگہ شادی کر دی۔ اب وہ اپنی خدمت کی خاطر اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا، کون میری خدمت کرے گا اگر اس کی میں نے شادی کر دی؟ تو یہ جو ہے نا وہ کفو ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً دینداری کے حوالے سے۔ لہذا روایات میں بھی ہے اگر شرابی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہو تو یہ ایک طرح کی خیانت ہے۔ تو اسی لیے ہے دین کا اخلاقیات پر اگر تمہارے وہ اس قابل ہے کہ اس پر راضی ہوا جائے، غالب عبارت کا جو ہے نا ترجمہ یہ ہے، تو جو ہے نا وہ فیصلہ کر ہو اور رشتہ جو ہے نا وہ دے دو۔ جی بہت ہی بہترین آپ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اگر ہم اصل موضوع کی طرف ہیں جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، تو ان کی کیا ایسی صفات اور کیسے کمالات تھے کہ جن سے سمجھنا اور سیکھنا آج ہماری ذمہ داری ہے؟ دیکھیں جی، بہت ساری چیزیں ہیں جو قابل تأسی ہیں اور پیروی کے قابل ہیں۔ آپ کی شوہرداری یہ قابل پیروی اور قابل اطاعت ان کا عمل ہے اور کردار ہے۔ تربیت اولاد، ٹھیک ہے کہ خاتون جنت علیہ السلام یہ معصومہ تھی، جن اہل بیت کے افراد پر آئے تطہیر نازل ہوئی، مرکز تعارف کے طور پر رسول خدا نے فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ خاتون جنت کا معصوم عن الخطا ہونا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی تربیت کا نتیجہ نہیں ہے، نہ تربیت کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کی تزکیہ نفس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی قد و کاوش اور ریاضت اور پتہ نہیں چلہ کاٹنے کے نتیجے میں جو ہے نا وہ انسان ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام دینا چاہے، جس کے لیے عصمت ضروری ہو، اس کو اس زیور عصمت سے اللہ تعالیٰ آراستہ فرماتا ہے۔ جیسے کہ حضرت مریم کے بارے میں ہے، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی، ان کے پاس نہ نبوت تھی، نہ امامت تھی، نہ رسالت تھی۔ اسی طرح خاتون جنت علیہ السلام یقیناً معصومہ تھی، جبکہ وہ نبی بھی نہیں تھی، امام بھی نہیں تھی اور رسول بھی نہیں تھی۔ ہم جو ہے نا وہ اس کو درک نہیں کر سکتے، ہم اس بحث میں الجھتے ہی نہیں ہیں۔ جی، جس کی تکریم اور تعظیم کے لیے اشرف المخلوقات خاتم النبیین، وہ حاکم نیشاپوری کی ایک کتاب ہے حضرت زہرا کے بارے میں، نام ہی وہ کوئی ضخیم نہیں ہے، میرے خیال میں اتنی شاید 100 صفحے کی ہو، فضائل فاطمۃ الزہرا۔ جی، اور اس کی روشنی میں یہ حدیث ہماری جو ہے نا وہ نصاب کی کتابوں میں بھی، پرانی نصاب کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب تشریف لاتی تھی تو رسول خدا قام الیہا، وہ تجزیہ کرتے ہیں،
جب کسی کا احترام آپ کرتے ہیں مین گیٹ سے وہ داخل ہو، کبھی آپ اپنی جگہ کھڑے ہو کے اس کا احترام کرتے ہیں، اور کبھی کھڑے ہو کے اسی جگہ رکتے نہیں ہیں، آگے چند قدم بڑھ کے استقبال بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قام اللہ نہیں ہے تعبیر میں، قام الیہا، جی کھڑے ہو کے آگے بیٹی کی استقبال کے لیے چند قدم، اور وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، بیٹی کی جو ہے وہ دستبوسی بھی کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ پیار کا، یہ مجھے لفظ اچھا نہیں لگتا، ہم رسول سے پیار کرتے ہیں جی۔ پیار اردو زبان میں چھوٹے بچوں سے کو جو ہے نا وہ پیار کیا جاتا ہے، ان ہستیوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے، ان کی تعظیم جو ہے نا وہ کی جاتی ہے۔ دستبوسی یہ پیار کا اندازہ نہیں ہے، انداز نہیں ہے۔ ماتھا چومنا، گال چومنا یہ پیار کا اندازہ ہے۔ پھر اٹھ کے اجلسہا مجلسہ، اپنے مسند پر بٹھاتے تھے اور سامنے خود جو ہے وہ بڑے ادب اور احترام سے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اس مکرمہ کا جو مقام ہے وہ ہماری فہم اور ادراک سے یقیناً جو ہے نا وہ بالاتر ہے۔ یعنی جس کا احترام خاتم الانبیاء کریں، ہم اس کی عظمتوں کی جو ہے نا وہ رفعتیں ہیں ان کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جو کسی روزمرہ کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس مقام عصمت تک جو ہے اس کو فائز کر دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت مریم جی یا حضرت زہرا، یعنی انسان کی خلقت سے لے کر قیامت تک تمام خواتین عالم جی دنیا و آخرت میں سب کی جو ہے نا وہ سیدہ اور وہ سردار ہیں۔ تو لیکن یعنی آپ کے اس کو آپ کی تربیت کے کردار کو ہم اس طرح نظر انداز جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک بہترین اور مربیہ ماں کا مقام یہ الگ ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جو نمایاں پہلو ہے، نمایاں پہلو وہ آپ کا راہ خدا میں انفاق ہے۔ یہ میں مختلف مناسبتوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان بعض نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، حتیٰ یہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ یہ میری نماز صحیح ہے، فرض ادا ہو گیا، وہ آسان ہے۔ آپ نے وضو کیا ہے صحیح، کپڑے بھی آگ پہ پاک ہیں، قبلہ رخ آپ نے نماز پڑھی ہے، جگہ بھی غصبی نہیں ہے، وہ پیشانی جہاں رکھی ہے وہ بھی پاک جگہ ہے، پتھر ہے، پتا ہے، خاک شفا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب تک آپ کو تسلی نہ ہو کہ میری نماز صحیح ہے، فرض ادا ہو گیا ہے، آپ اب جانماز سے نہیں اٹھتے، مسجد سے نہیں نکلتے۔ لیکن عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اگر یہ جاننا چاہیں کہ یہ عبادت جو میں نے انجام دی ہے، بجا لایا ہوں، یہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہر کس و ناکس جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میری عبادت جو ہے، چونکہ عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط ضرور ہیں، لیکن اس کی قبولیت کے جو شرائط ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور وہ بہت کڑی ہیں۔ لیکن ہم تاریخ اسلام میں کچھ ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں تاریخ کے صفحات پر کہ جنہوں نے ایک عمل انجام دیا، جی جہاد کیا، راہ خدا میں انفاق کیا، خدا ان کی شان میں آیات نازل کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ان کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر المومنین کی جہادی خدمات جی سب نے لکھا ہے۔ جب امیر المومنین نے جی شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر آپ سوئے ہیں تلواروں کے سائے میں، اور اپنی جان جی جو ہے نا وہ قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہوئے ہیں۔ وہ چنانچہ جب آپ نے کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہے تو بستر پر میرے سو گئے، تو فرمایا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، خطرہ ٹل جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر آپ نے وہ سجدہ شکر بجا لایا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے یہ پہلا اسلام کا سجدہ شکر ہے۔ شکر بجا لاتے ہیں، خدایا
شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ اپنی جان رسول خدا پر قربان کر کے یا خطرے میں ڈال کے رسول خدا کی میں جو ہے وہ میں نے جان بچائی ہے۔ آیت نازل ہوتی ہے، راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں جی 3 دن، ایک دن یتیم کو، ایک دن اسیر کو، ایک دن پتن فقیر کو وہ افطار کے لیے تیار وہ کھانا، وہ جو بھی تھا آج کل کی طرح جو ہے نا وہ دسترخوان تو نہیں سجا، کھجوریں ہیں، اجوا کھجوریں ہیں، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، اور جو جہان کی جو ہے نا وہ چیزیں جو بھی تھا وہ راہ خدا میں وہ دے دیتے ہیں۔ تو ایک آیت نہیں، پورا سورہ۔ اچھا جی، وہ رکوع کی حالت میں انگوٹھی دیتے ہیں امیر المومنین، آیت نازل ہوتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا اس کا رخ جو ہے نا وہ پھیرنے کی کوشش کی ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں تمہارا ولی خدا ہے اور رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو خشوع خضوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یوں جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو آیات امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے نا وہ پھیر دیا جائے، جبکہ قرآن کے اندر پورے قرآن میں کسی بھی جگہ یہ رکوع خشوع خضوع کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یا حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بہت تاریخی واقعہ ہے۔ امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی انگشتر کی صورت میں، یہ آیت جو ہے نا وہ نازل ہوتی ہے۔ یعنی آیات نازل کر کے اللہ تعالیٰ جی علی کی قربانیوں کو، راہ خدا میں جہاد کو، انفاق کو یعنی اس پر قبولیت کی جو ہے نا وہ مہر وہ لگا دیتا ہے کہ اس ہستی کے عمل کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ان ہستیوں میں شامل ہیں کہ جن کے عمل کو، جن کے خیر کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد یہ آیت نازل کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ہاشمی صاحب فخر الدین رازی جیسے بڑے محتاط، جی پتہ نہیں امام المشککین جو ہے نا لقب انہوں نے پایا ہے، وہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا، خدا نے دیکھا کہ آپ تنگ دست ہیں، یہ ایک بہت بڑا مشن جو آپ نے وہ چلانے کا وہ آغاز کیا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا وہ ضروری وہ نہیں ہے، جو ہے نا وہ مال نہیں ہے۔ دیکھیں انسان جائز طریقے سے حکومت میں آنا چاہے یا ناجائز طریقے سے، دونوں صورتوں میں پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ مؤلفۃ القلوب بہت سارے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اسلام کی طرف خرچ کرنا پڑتا ہے۔ حتیٰ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ وہ زکوٰۃ جہاں پر فقیروں کو، غریبوں کو، مقروضوں کو، غلام جو کسی ظالم آقا کے تشدد کا شکار ہے، جہاں اس کو ادھر زکوٰۃ خرچ کر کے ان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے، وہاں مؤلفۃ القلوب ہیں۔ کافر کو بھی مال دے کے جی اس کی تالیف قلب اور اس کو قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک جائز طریقے سے اور جائز مقصد کے لیے بھی اگر آپ حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، تو بھی مال چاہیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے۔ فخر الدین رازی آگے بطور تفسیر لکھتے ہیں، آپ تنگ دست ہے، خدیجہ کے مال سے آپ نے باقی سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا، یعنی اتنا مال خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو دیا کہ پھر کسی کے مال کی، کسی کی مدد کی، کمک کی جو ہے نا وہ آپ کو ضرورت نہیں رہی۔ دیکھیں جی یہ فخر الدین رازی ہیں، وہ جہاں کہتے ہیں اغناہ بمال خدیجہ انہو علیہ السلام دخل علی خدیجہ وہو مغموم، بڑے ملول، مغموم اور افسردہ حالت میں آن حضرت جناب خدیجہ کی خدمت میں پہنچے۔ فقالت ما لکا، یا رسول اللہ کیوں آپ مغموم نظر آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ فقال الزمان زمان قحط، بڑا قحط کا زمانہ ہے۔ فإن أنا بذلت المال ينفد مالک، مال جو ہمارے گھر میں ہے، ظاہر ہے وہ سارا مال لے کے آئی تھی
اگر وہ خرچ کرتا ہوں اس کو اپنے اس مشن کو آگے بڑھانے میں وہ خرچ ہو جائے گا، فاستحی منک، پھر مجھے تم سے جو ہے نا وہ حیا آتی ہے، وَإِنْ أَنَا لَمْ أَبْذُلْ، نہیں خرچ کرتا، أَخَافُ اللَّهَ، مجھے خوف خدا جو ہے نا وہ لاحق ہے کہ پھر کس طرح اپنی وہ ذمہ داریوں کو جو ہے نا وہ پورا کروں گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فدعت قریشا، سب قریش والوں کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بلایا، وفیہم الصدیق، اور ان میں حضرت ابوبکر بھی تھے۔ فقال الصدیق، کہتے ہیں فاخرجت دنانیرا، دنانیر کو نکالا، وصبتھا، سبت کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا انڈیل دیا، بہت بڑی بالٹی ہو یا وہ پرات ہو اور بھرا ہوا پانی ہو اور اس کو جو ہے نا وہ وہاں گرا دیا، حتی بلغت مبلغا لم یقطع بصری علی من کان جالسا قدامی لکثرت المال۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ یعنی سونے کے دیناروں کی ڈھیر، اتنی اونچی ڈھیر وہ بن گئی کہ مجھے ڈھیر کے اس طرف کے بندے یہاں بیٹھ کے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ کوئی خربوزے، تربوز یا وہ کپڑے کے تھان کے ڈھیر نہیں تھے کہ ادھر کے بندے نظر نہ آئے، دینار جو کہ سونے کا ہوتا ہے۔ جی آپ، ثم قالت اشہدو، تم سب جو ہے نا وہ گواہ رہو، ان ھذا المال مالہ، یہ سارا مال حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ان شاء فرقہ، چاہیں تو جن لوگوں میں چاہیں آپ اس کو تقسیم کریں، وہ ان شاء امسکہ، چاہیں تو اس کو اپنے پاس روک لیں۔ یہ تفسیر کبیر ہے فخر الدین رازی کی، اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 804 ہے۔ ایک اشارہ ملتا ہے اس سے، ایک روایت بہار الانوار کی بھی ہے، اس کو نقل کرنے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی یوں سمجھیں کہ عمل کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبلہ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ذکر خدیجہ سلام اللہ علیہا فرمایا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے۔ ایک عظیم ہستی کا ذکر ہوا جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے، ہمارے پاس وہ لفظ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ادراک کی سطح اتنی بلند نہیں ہے کہ ہم اس ہستی کے فضائل کو درج کر سکیں، اس ہستی کی شخصیت کو بیان کر سکیں کہ جس کی فضیلت کے لیے صرف ایک حقیقت ہی کافی ہے کہ یہ وہ عظیم ماں ہے جس نے سیدہ بی بی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی اس زمانے کو عطا فرمائی۔ اسی کے ساتھ ہی آخر میں چونکہ بی بی کا آج یوم وصال ہے، بی بی جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کے حوالے سے ہم اختتامی طور پر چاہیں گے کہ اس پروگرام کی اس نشست کا اختتام جو ہے وہ بی بی کی بارگاہ میں نوحہ سے کریں، تو حاضر خدمت ہوں گے اپنے پیارے مہمان جناب عمران نقوی صاحب کی خدمت میں، اور گزارش ہے کہ بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں نوحہ بیان فرمائیں۔ لرزے میں ستون کعبہ ہے، دنیا سے خدیجہ جاتی ہے، لرزے میں ستون کعبہ ہے، اسلام کے لب پر نوحہ ہے، اسلام کے لب پر نوحہ ہے، دنیا سے خدیجہ جاتی ہے، لرزے میں ستون کعبہ ہے، سونے حجرے سونا آنگن، ممتا کو تڑپتا ہے بچپن، زہرا کو بڑا یہ صدمہ ہے، زہرا کو بڑا یہ صدمہ ہے، دنیا سے خدیجہ جاتی ہیں، لرزے میں ستون کعبہ ہے، تھا آب و نمک
بی بی سے مگر رلواتی تھی امت شام و سحر، احسان کا یہ بدلہ پایا ہے، احسان کا یہ بدلہ پایا ہے، دنیا سے خدیجہ جاتی ہیں، لرزے میں ستون کعبہ ہے، دنیا سے خدیجہ جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔